افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ متحرک ہیں۔ داعش کے افغانستان میں بڑھتی کارروائیاں اور افغان طالبان کی مبینہ معاونت خطے کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کی کوشش کے باوجود داعش خراسان کو شدید دھچکا پہنچا۔ دہشت گردی میں افغانستان کے کردار اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ کارکردگی پر اقوام متحدہ کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے داعش خراسان کی بیرونی آپریشنز برانچ کو ناکام بنا دیا، متعدد اہم دہشت گرد گرفتار کیے۔ اسپتالوں کو جدید انٹروینشنل ریڈیالوجی یونٹ سے آراستہ کرنا ضروری ہے۔ صحت کے شعبے کے لیے حکومت سندھ نے کئی اقدامات شروع کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کانفرنس سے خطاب، کہا ہم نے سندھ پیپلز ہیلتھ پروگرام کو وسعت دی۔ دور دراز علاقوں میں موبائل ہیلتھ یونٹس ٹیلی میڈیسن فراہم کر رہے ہیں۔ صحت کے شعبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بڑھانے کے لیے کام جاری ہے۔ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والوں کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں۔ بلوچستان حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کی نیوز کانفرنس، کہا بلوچستان کے طلبہ کو بیرون ملک تعلیم کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ امتحانی مراکز میں کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ایم ڈی کی ملاقات، آئی ایف سی کے جاری اور ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا ورلڈ بینک کے 10 سالہ $40 ارب کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا خیر مقدم۔ آئی ٹی، زراعت اور صحت کے شعبوں میں آئی ایف سی کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کی جاری کوششوں کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثبت قدم ہے۔ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی گفتگو، کہا گزشتہ چند دہائیوں کے دوران چین کی تیز رفتاری ترقی اور تبدیلی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ چین کے ہر شخص کا اپنے شعبے میں بہترین کام قوم کے اجتماعی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں انتہائی مثبت رہیں۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ حکومت سندھ کا فزیکل انفٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، سندھ بھر میں ایم سی آئی سینٹرز کے قیام کو تیز کرنے کی ہدایت۔ ہیوی گاڑیوں، ڈمپرز، ٹرک، بسز اور ٹریلرز کے لیے موٹر وہیکل انسپیکشن لازمی قرار۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں 4 مقامات پر ایم وی آئی سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ آئندہ 15 روز کے لیے عوام کو ریلیف ملنے کی امید، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ متعلقہ حکام کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر ₹2.49 سے ₹9.11 تک کمی پر کام۔ پیٹرول کی قیمت میں ممکنہ طور پر ₹2.49 کمی کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹9.11 فی لیٹر کمی متوقع۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجو سمیت 7 ملزمان کو قصوروار قرار۔ اے ٹی سی لاہور میں 5 اکتوبر کو جلاؤ گھیراؤ اور تشدد کے مقدمات میں ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ پولیس نے تھانہ اسلام پورہ کے مقدمے میں رپورٹ پیش کر دی۔ آئندہ سماعت پر دلائل طلب، تھانہ مستی گیٹ اور لاری اڈہ کے مقامات پر بھی رپورٹ طلب۔ عدالت نے سماعت 12 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اور غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل جاری، حماس آج 3 اسرائیلی یرغمالی رہا کرے گی۔ اسرائیل معاہدے کے خلاف 369 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملے تاحال جاری، مزید 16 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ امید ہے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات اسی ہفتے شروع ہوں گے۔